الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس الفاظ کو، ان کلمات کو، کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، میرا خاندان ہے، میرا اہل ہے، اس سے صرف اور صرف تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ تم ان سے محبت کرو، مودت کے ساتھ پیش آؤ۔ ناظرین، دستور یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اس کے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کی فیملی سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس کے بچوں سے محبت نہ کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں۔ تو انسان جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے خاندان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور حضور کی محبت ہی جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو تمام جہانوں سے اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیونکہ محبت سے انسان اطاعت کی طرف آتا ہے، اتباع کی طرف آتا ہے، اور محبت میں کی بھی اطاعت جو ہے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ ایک زبردستی کی اطاعت ہوتی ہے اور ایک ہے محبت کی اطاعت۔ جو محبت کی اطاعت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان کی رضامندی شامل ہوتی ہے، دل و جان سے وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور اتباع کریں، اطاعت کریں محبت کے ساتھ۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دیکھو میں تم سے کسی بات کا کوئی دنیا نہیں چاہتا، میں کوئی اور تم سے اجر نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو لہذا ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم سب کو محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے ضعیف ہو چکے تھے، تو وہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو وہ ان کی سواری کو لایا گیا، تو وہ جب ان کو سواری پہ بٹھایا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ان کا بازو پکڑا اور رکاب پکڑی، بازو پکڑ کے ان کو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے ان کو سواری پہ بٹھایا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم تو ماشاءاللہ اہل بیت میں سے ہو، اور اتنا احترام، اتنا تم نے میرا خیال کیا کہ مجھے جو ہے اتنے احترام سے تم نے سواری پہ بٹھایا۔ تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ ہَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا، کہ ہم یہ اپنے علماء کے ساتھ ہمیں ایسے ہی ہم برتاؤ کرتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فقبل یدہ، کہ آپ کے جو ہے وہ فقبل زید یدہ، حضرت زید نے ان کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا کہ ہَكَذَا أُمِرْنَا بِنَفْعَلُ بِأَهْلِ بَيْتِنَا، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم أُمِرْنَا بِأَهْلِ النَّفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا، کہ ہم اہل بیت جو نبی کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ساتھ پیش آئیں۔
یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ بھئی ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. آپ خاندان نبوت میں سے ہو کر جو ہے اتنا احترام کر رہے ہیں. تو لہٰذا ناظرین اسی بنا پر صحابہ کرام اہل بیت الزام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے. ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے. ناظرین تینوں صاحبزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی حیات مبارکہ میں. اور آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، وہ بھی آپ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئی. حضرت زینب بھی آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی. اور جو صاحبزادی آپ کی حیات کے بعد بھی، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے حیات رہیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد جو ہے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے حضرات حسنین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ 2 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے حضرت فاطمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نواسے ہیں اور نواسیاں ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، یہ عطا کیے. حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایک نواسی اور ایک نواسا تھا. نواسی کا نام تھا امامہ اور نواسے کا نام تھا علی. اور یہ وہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا آتا ہے روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ایک ہار آیا تو آپ نے وہ ہار کہا کہ مجھے اپنی بچیوں میں سب سے پیاری بیٹی جو ہوگی اس کو میں یہ ہار دوں گا. تو آپ نے یہ ہار حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ناظرین یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی شخصیت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد اگر آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہو تو آپ یہ میری جو بھانجی ہے اس سے نکاح کیجیے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. تو لہذا ناظرین اس اعتبار سے دوسری جو ایک اور جو بڑی شخصیت جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، وہ حضرت امامہ ہی کے بھائی حضرت زینب کے ہی جو ہے وہ بھائی تھے، اور حضرت زینب کے بیٹے اور حضرت امامہ کے بھائی حضرت علی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے ہیں تو پیچھے جو صحابی رسول بیٹھے تھے وہ یہی حضرت علی تھے جو ردیف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضور کے نواسے تھے. باقی ناظرین حضرت فاطمہ اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہے آپ کو جو جن سے تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. اور اولاد میں حضرات حسنین حضرت حسین اور حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرتی دی، یعنی تحنیک کی، اپنا لعاب دان ان کے منہ میں ڈالا، شکم میں ڈالا، اور ان کا نام رکھا حسین اور حسن اور حسین، اور اسی طریقے سے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے کانوں میں اذان دی. یہ سارے معاملات کس نے کیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور جس شخص نے بھی یعنی ان کا مقام دیکھیں کہ ان کے جو پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو گئی ہے ان کے معدے کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان ہے. تو لہذا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی مشابہت رکھتے تھے. اور آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی مشابہت جو تھی وہ سر سے لے کے سینے تک تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مشابہت جو ہے سینے سے لے کے پاؤں تک. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں علی یہ جو بچہ ہے یہ اس کی مشابہت جو ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو ان کا بیٹا ہے. تو اور حضرت علی مسکرایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو حسین اور حسن اور حسین یہ میرے 2 پھول ہیں. اور 2 پھول کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے پھولوں کے اندر چاشنی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے اندر
ان کے لیے اچھی خوشبو ہوتی ہے اور جو آنکھوں کے بھلے رکھتے ہیں، جو اسی طرح سے یہ دونوں پھول ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اکثر آپ ان کو اپنے پر سوار کر لیتے تھے. اسی طرح سے خطبے کے موقع پہ آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور اپنے اس نواسے کو، صاحبزادے کو اٹھایا اور پیار کیا، گلے سے لگایا، اور کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اولاد جو ہے وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ بخیل بھی بنا دیتی ہے. تو ان سے اتنی محبت، اور ایک دفعہ آپ نے جو ہے ان کو چوما اور پیار کیا، یعنی ماتھے پہ پیار کیا، بوس و کنار کیا. تو ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان کو آج تک اس طرح سے پیار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو شخص ملم یرحم صغیرنا، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ شخص اللہ تعالیٰ جس کے اندر سے رحم نکال لے، بھائی تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے رحم نکال لیا ہے تو اس میں اب ہمارا کیا قصور. تو ہمیں تو حکم دیا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بن جاؤ. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان دونوں حضرات کو جب کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھاگتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور یہ حضرات بھاگ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سارے منظر ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ الفاطمہ سید نسائی اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا اور جو ان سے محبت کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور ان کا جو علی ہے، ان کے جو والد علی اور فاطمہ ان دونوں سے بہتر ہیں، یعنی ان کا مقام ان سے بڑھ کر ہے. اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے. اور جو علی سے محبت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہو، اور علی سے نفرت وہی کر سکتا ہے، بغض وہی رکھ سکتا ہے جو منافق ہو. تو لہذا اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت جو ہے ان کا ایک خاص مقام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 بھاری چیزیں ثقلین تم میں چھوڑا جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ اور وہ عطرتی اور میرا خاندان، اور ان کو مضبوطی سے پکڑو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں جس طریقے سے قرآن کی تعظیم ضروری ہے، قرآن کا ادب احترام ضروری ہے، جس طریقے سے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کا ادب احترام اور ان کی تعظیم ضروری ہے. ان کا جو ہے ان کا تذکرہ ضروری ہے. اہل بیت کا تذکرہ جو ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. اور جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ تعلق تھا. تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حضور کی اہل و عیال ہے اور حضور کا اہل بیت ہے. تو لہذا ناظرین، یہ حضرات حسنین کریمین ہیں. شجاعت، بہادری، صبر، استقامت ان کے اوپر ختم تھا. خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سردار ہے، اور یہ کیا کہ یہ امت کے 2 گروہوں کے درمیان کیا کرے گا، اجتماع کرائے گا، صلح کرائے گا، اور اتحاد اور اتفاق کا سبب بنے گا. اب آپ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، اور اس سال کو عام الجماعت کا سال کہا جاتا ہے. تو لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور وہ نقش قدم کیا ہے کہ بھئی ہم آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو فرق پڑے، اور اہل بیت عظام کی عزت اور آبرو پہ فرق پڑے، صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے اوپر فرق پڑے. تو لہذا یہ حضرت حسن کا کردار تھا، اور ان کو کہا کہ یہ سردار ہے. سرداروں کا کام ہوتا ہے اتحاد قائم کرنا، اتفاق پیدا کرنا، اجتماعیت پیدا کرنا. حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور انہوں نے سردار بن کے دکھایا. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور استقامت اور شجاعت کا جو ہے وہ پہاڑ تھے. کس طریقے سے
جب حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ کربلا کے اندر جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ نے کتنی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور کتنی جرت اور بہادری کا مقابلہ کیا، اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان جو ہے باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ان حضرات نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور کس طریقے سے ان کے بیٹے علی اکبر نے اور علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں نے، اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں نے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 17 کے قریب اہل بیت تھے، اور ٹوٹل بعض روایت میں آتا ہے کہ جو ہے وہ 52 کے قریب جو ہے وہ اہل بیت تھے واقعہ کربلا کے موقع پر، اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور یہ 72 نفوس جو ٹوٹل تھے۔ تو لہذا ناظرین ان میں پھر عورتیں تھیں، اور جو ہے حضرت زین العابدین جن کو علی حضرت حسین کے جو صاحبزادے جن کا نام علی تھا اور ان کا لقب جو ہے زین العابدین ہے، وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دینی تھی، حیات دینی تھی، اور وہ اس واقعہ کربلا میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وہ بچ گئے، اور انہی سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہذا ناظرین واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بنیں، ظالم کو روکیں ظلم کرنے سے، اور آپ جو ہے جبر اور تشدد کی راہ سے ہٹیں، اور اس کے لیے چاہے دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو آپ پورے مسلمانوں کو ساتھ ملا سکتے تھے، اور آپ کو پیشکش کی گئی راستے میں جو فرزت ملا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ملا تو اس نے کہا حضرت حسین کو آپ میرے ساتھ چلیں پہاڑوں پہ، اور میرے پاس 10,000 جنگجو ہیں، اور وہ سب آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کریں گے اور جو ہے قتال کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کو مسترد کر دیا، کیونکہ آپ کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور آپ کا کوئی نہ مقصد تھا نہ مقصد آپ کا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں حضرت حسین، کہ ان کا دعویٰ جو تھا وہ خلافت کا تھا، تو انہوں نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ حکومت چاہتے تھے، وہ اختیار چاہتے تھے۔ یہ بالکل سراسر پروپوگنڈا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ سمجھ کے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت جو تو آلریڈی بادشاہ ہی تھے، بھائی لوگوں کے دلوں میں راج کرتے تھے، اگر وہ ایک اعلان کرتے تو پوری امت کھڑی ہو جاتی، اور پوری امت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتی، لیکن کیوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص بھی دیکھیں اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے جو ہے پورے خاندان کو لے کر جو ہے وہ سفر نہیں کرتا کہ بھئی کہ کوئی جنگ میں تھوڑی جاتا ہے، کہ ایسے جنگ میں کون لے کے جاتا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اور یہ جو واقعہ کربلا کے اندر جو صورتحال کریٹ کی گئی ہے، یہ وہ لوگ تھے ناظرین، یہ سبائی ٹولہ تھا، منافقین تھے کہ انہوں نے یہ کاروائی کی، اور باقی جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ بھئی آپ حاکم وقت کو کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی قتل ہوتا ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے تو کس طریقے سے حاکم وقت جو ہے وہ اس سے کہے کہ جی میں دستبردار ہوتا ہوں، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، لینا دینا اس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا جو ایکشن ہوتا ہے، اس کے جو اقدام ہوتے ہیں وہ پروف کرتے ہیں۔ اب جیسے آتا ہے کہ یزید نے اپنی بیعت خلافت کی بیعت لینے کے لیے جب عبداللہ ابن زیاد کو بھیجا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور جب یہ حالات پیش آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کیا گیا ان کے خاندان کو، تو اس کے بعد کا جو طرز عمل تھا، جو اس کا ایک رول تھا، وہ کیا تھا؟ یہ تو صرف جی افسوس کیا ظاہری طور پہ، وہ بھی کیونکہ پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا
لیکن کیا ان کے قاتلین کو سزا دی گئی؟ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اور اس کے پھر مداوا کیا کیا گیا؟ تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مظلوماً شہید ہوئے. اور دیکھیں کائنات کے اندر شہادتیں ہیں، شہادتوں کا سلسلہ تو شروع سے چل رہا ہے. اگر آپ قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں گے تو قربانیوں کا سلسلہ تو ناظرین انبیاء کرام سے چل رہا ہے کہ کس طرح سے انبیاء کرام نے قربانیاں دی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو چیر دیا گیا، جن کو آرے سے چیرا گیا، جن کی گردن کو کاٹا گیا. تو قربانیاں انبیاء کرام نے دی، یہ دستور ہے. قربانیاں جو ہے وہ صحابہ کرام نے دی، قربانیاں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کے ساتھ دیکھیں عزت کے موقع پر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور یہ اونٹنی سے جب گری ہیں تو اس گرنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت باقی ہوئی، کیونکہ وہی سبب تھا ان کی موت کا، تو وہ جو زخم تھے. تو لہذا اسی طرح سے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو طلاقیں دی گئی، تو اور جو ہے وہ ان کے گھر بار اجاڑے گئے، پھر گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی گئی. یہ ساری چیزیں ہیں، قربانیاں ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا پورا کا خاندان قربانی دے اور حضرت حسین قربانی نہ دے؟ تو دین تو مانگتا ہی قربانی ہے، اور کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام جو ہے وہ قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے. تو قربانیاں دی، اور یعنی یہ ساری قربانی ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ناظرین ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا، یہ تاریخ کے اندر ایک بڑا دردناک اور کردناک جو ہے واقعہ ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس واقعے نے اتنے اثرات مرتب کیے کہ کائنات میں کسی بھی شخص کی قربانی پر، شہادت پر یا ان کی وفات پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے آنسو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بہائے گئے. کیا اہل سنت، کیا تمام مکاتب فکر، وہ سب افسردہ ہیں. اور 1400 سال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو ہے، ان کی وفات پر، ان کی قربانی کو پر جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور وہ ایک حضرت حسین جو ہے دیکھیں ایک صبر کا، استقامت کا اور جرت کا، بہادری کا، شجاعت کا استعارہ ہے. اور یزید جو ہے وہ ظلم کا اور اسی طریقے سے بزدلی کا، اور جو ہے وہ یعنی وہ بہادری کا استعارہ، شجاعت کا استعارہ، اور یہ جو ہے وہ بزدلی کا استعارہ. تو لہذا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ استعارہ بن چکا کہ ہم حسینی ہیں. جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو صبر اور جرت اور استقامت کے ساتھ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حسینی ہے. اور جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے اور جو باطل قوتوں کے ساتھ دیتے ہیں اور جو بزدل ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ یزیدی ہیں. اب دیکھیں یہ تو استعارہ بن گیا. آج آپ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ جو رکھا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ پاپولر نام جو ہے وہ محمد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. یہ نام آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح عورتوں میں سب سے محترم نام جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حفصہ، یہ نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی اہل بیت سے محبت ہے اور ان کا احترام ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہدائے کربلا کو اللہ تعالیٰ ان کی عظیم قربانی پہ خراج تحسین پیش کرے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے بھی رکھا، آپ حضرات نے بھی رکھا ہوگا، اور مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کل بھی روزہ رکھیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بڑے بابرکت مبارک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بڑی برکت رکھی ہے اور عبادت کے دن ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو خوش رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے اللہ کو خوش رکھنے کا؟ کہ وہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ باقی کل آپ حضرات جو ہے گھر میں اچھا کھانا بنائیں۔ یہ کھانا اچھا کھانا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ بھئی واقعہ کربلا بھی سن 61 ہجری میں ہوا۔ باقی عاشورہ کا دن جو ہے یہ بڑا قابل احترام دن ہے، اور اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا عاشورہ کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے لوح قلم کرسی کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گل گلزار بنایا جس وقت، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی فرعون سے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ تو آپ جتنے بھی عظیم الشان کام ہیں وہ دیکھیں تو وہ عاشورہ کے دن ہے۔ اسی طرح سے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی عاشورہ کا دن اور جمعے کا دن ہوگا اور عاشورہ ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ واقعہ جو ہوا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس حوالے سے اس دن کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ سنت ہے، تو روزہ بھی رکھیں۔ اور جو حضرات آج روزہ نہیں رکھ سکے وہ کل رکھ لیں، اور کل کے ساتھ پرسوں کا ایک روزہ ملا لیں، تاکہ جو ہے وہ جو خالف الیہود بھی ہو جائے کہ جو حضور نے فرمایا، حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ تو لہذا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کافی ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اور شہدائے جو کربلا ہیں ان کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں کہ کتنی محبت تھی صحابہ کرام میں اور اہل بیت عظام میں۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر پہلے کال لے لیتے ہیں پھر میں بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جو آپ نے کل بتایا نا 313 بار، وعلیکم السلام۔ جی میں سن رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، تو وہ آج رات سے لے کے کل صبح تک لکھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ۔ تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے تو اچھا دیکھیے، جو بسم اللہ کا جو وظیفہ تھا میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں۔ پہلے اس کو کال لے لیتے ہیں پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، میں نے ایک دو سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو پوچھنا ہے کہ جیسے کوئی محرم میں فوت ہو جاتا ہے، جیسے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، کیا ٹھیک ہے؟ ایسا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوچھنا ہے، کسی نے کہا کہ پہلا کلمہ پڑھنے سے جو کوئی وضو کے بعد پہلا کلمہ پڑھتا ہے وہ قیامت تک وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں، فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ میں نے تو دوسرے کلمے بارے کے میں سنا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو آپ بتا دیں گے پلیز؟ اچھا وقار، دوسرا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک، اچھا پہلے تو یہ کہ جو میری بہن نے پوچھا ہے کہ جی بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے، دیکھیں میں اس کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ بالکل آپ آج لکھ سکتے ہیں اور کل اس کو مکمل کر سکتے ہیں، 313 دفعہ لکھ کر جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کے لیے لکھیں، اور پھر دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی، اور اتنا آسان سا، اس میں کون سی اتنی مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بہت آسان ہے، اس کو کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی دوسرا دیکھیں، 10 محرم کے دن کسی کا انتقال کر جانا، ٹھیک ہے، وہ مبارک دن ہے اور اس کی ایک نسبت تو مل جاتی ہے نا، ایسے جمعے کے دن کا انتقال، اسی طریقے سے 10 محرم کی کسی کی پیدائش ہونا۔ اب کوئی اگر 10 محرم کو، آج میری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ 10 محرم کو پیدا ہوئی، تو لوگ سب ان کو کہتے تھے کہ بھئی تم منحوس ہو اور تم ایسے دن پیدا ہوئی، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں لوگ؟
کہ ایام تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کا کیا اختیار ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے کب پیدا نہیں ہونا. تو جو شخص بھی 10 محرم کو بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کی تو چلے نسبت بن جاتی ہے. اور محرم کا دن میں نے عرض کیا کہ بڑا عظمت والا دن ہے، یہ عظمت والے اور حرمت والا مہینہ ہے. تو بالکل یہ غلط بات ہے. اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں یہ کہ جی کوئی دیکھیں یقینی طور پر محرم میں کسی کا انتقال ہوتا ہے 10 محرم کو، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ایک نسبت تو ہو گئی کہ بھائی اس کا انتقال اس دن ہوا جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا. تو باقی تو آخرت کے اندر جو معاملہ ہے ناظرین وہ تو اعمال کے ساتھ ہے کہ بھئی اعمال ہے. باقی انسان ٹھیک ہے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ میں آپ حضرات کو کے علم میں لاؤں کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی آپس میں کتنی محبت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حضرت عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد. جو عبداللہ ہے ان کا تو انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور حضرت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ اور حضرت محمد یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کو دیا بیٹا اور جن کا نام تھا قاسم، اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو دی بیٹی جن کا نام تھا اسما. ان دونوں کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی جن کا نام ام فروا تھا، ایک بیٹی تھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہیں دونوں طرف سے، یعنی ان کے والد اور والدہ دونوں جو ہیں آپس میں بھائی تھے، اور یہ وہ کزن تھے ان کے والد والدہ، اور حضرت عبداللہ اور حضرت محمد یہ دونوں بھائی تھے. تو اس حوالے سے اب ام فروا ناظرین ان کی شادی ہوتی ہے حضرت جو جعفر صادق، امام جعفر صادق ہیں ان کے والد محترم سے، حضرت امام محمد باقر سے. تو امام محمد باقر سے ان کا نکاح ہوتا ہے ام فروا کا، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو اولاد دیتے ہیں ان کا نام ہے امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق جو ہیں وہ فقہ جعفریہ کے امام ہیں. تو لہذا دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کی پڑپوتی جو ہے وہ کس کی والدہ ہے؟ امام جعفر صادق کی والدہ ہے. تو یہ محبت ہی تھی کہ جو بھی تو رشتہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے ام کلثوم، اور ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ناظرین شادیاں تو وہیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ انسان کو محبت ہوئی ہو. اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ، ان کا نکاح ہوا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حسن رضی اللہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے قائم کیے. تو اسی طرح دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں حضرت اسما بنت امیس، اور حضرت جعفر طیار کے انتقال کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے کن سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹے دیتے ہیں، ان کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ محمد، اور یہ محمد بن ابی بکر. تو اور یہ جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کی پرورش حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت اسما بنت امیس نکاح کرتی ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کرتے ہیں کن کی؟ حضرت محمد بن ابی بکر کی. تو لہذا بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، اور پرورش کون کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. تو لہذا اب دیکھیں یہ اپنا محبت ہی تھی اور یہ تعلق ہی تھا. اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. تو لہذا ناظرین وہ حضرات تو آپس میں محبت کرتے تھے اور ان کا تو آپس میں تعلق تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور نام رکھتے تھے. کئی جو ہے وہ اہل بیت کے جو افراد ہیں حضرت علی کے بچے ہیں اور ان کے ابو بکر ہیں، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے. تو لہذا نام بھی جب ہی رکھے جاتے ہیں جب آپس میں محبت ہو. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا ایک کوشچن ہے.
جی جی فرمائیں، آواز کم آ رہی ہے. جی میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا اپنے بابا کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ میرے بابا 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آج وہ میری سسٹر کو خواب آیا ہے اور وہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کتنی دیر سے میرے خواب میں نہیں آئے نا، تو آپ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن میرے سارے حصے پورے نہیں ہیں. جب میرے سارے حصے پورے ہو جائیں گے نا اس کے بعد میں آیا کروں گا، ابھی نہیں میں آ سکتا. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے، جو مرحومین ہوتے ہیں ان کا خواب میں آنا جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر وہ آپ کو بہت اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا. اگر آپ کو تھوڑی بری حالت میں نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طرف پیغام ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. تو یہ ساری چیزیں کریں. تو لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھئی آپ اپنے جو والد محترم ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ جاریہ کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو لہذا ناظرین انشاءاللہ ہم اب جو پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں آخری کچھ 5-6 منٹ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اور وہ اہل بیت عظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور تمام شہداء کے لیے، شہداء کربلا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو انشاءاللہ جب 5-6 منٹ رہ جائیں تو ہمیں وقار بھائی یاد دلا دیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے. تو اچھا ناظرین میں پھر عرض کر رہا تھا، اب یہ دیکھیں یہ حضرات آپس میں ان حضرات کا جو ہے وہ تعلق ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ام کلثوم جو تھی، جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں حضرت امامہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو یہ آپس میں محبتیں تھی، آپس میں تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے محبتوں کو قائم رکھے، دائم رکھیں. اور دوسرا ناظرین جو واقعہ کربلا پیش آیا اس کے اندر جو سازشی عناصر تھے نا، دیکھیں اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. وہ کن سے پہنچا ہے؟ وہ منافقین سے پہنچا ہے، وہ ان سازشی ٹولوں سے پہنچا ہے جنہوں نے صرف دکھلاوے کے لیے اسلام کو قبول کیا. جو فسادی تھے یہ وہی ٹولہ تھا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں کردار ادا کیا. یہ وہی ٹولہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ کون تھا؟ وہ خوارج میں سے تھا. اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی یہ سارا فساد جو پھیلا ہوا ہے، یہ سارے کیا ہو گئے کہ بھئی وہ فیصلہ کروایا تھا کس سے کہ بھئی حکم بنوائے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں بھئی قرآن کے ہوتے ہوئے تو کسی کو کوئی حاکم کیا بنایا جائے گا. تو انہوں نے شرک کیا. تو لہذا اب انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا. یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ کون تھا؟ تو لہذا یہ وہی سازشی ٹولہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں میں اتنی تفریق ڈالی، فرقہ واریت ڈالی اور کوشش کی کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہمارے سامنے اصول دے دیا کہ دیکھو کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی کیا فرمایا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑ کے رکھو اور پھر کوئی تم میں سے گمراہ نہیں ہوگا. پھر ایک چیز یہ بیان کر دی، کتاب اللہ اور سنت رسول، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر دوسری چیز کیا بیان کی کہ میں تمہارے درمیان جو ہے بہت 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی اطرت، اپنا خاندان. تو ان کو بھی ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ حیا کرو. تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو جب تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہے وہ سنت پر اتباع کرو. اب کیا ہمارے ذمہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت حسن کا بھی جو
تقریباً 5.5-6 مہینے کا جو خلافت کا پیریڈ ہے، وہ بھی جو خلفاء جو خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ ہے وہ اس 30 سال جب ہی مکمل ہوتے ہیں، جبکہ آپ اس کو بھی اس پیریڈ کو بھی ڈالیں تو اس حوالے سے وہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو حضرت علی، حضرت حسن اور یہ حضرت حسین، یہ سارے صحابہ کرام، ان سب کی اتباع کرنی ہے، ان سب کی اقتداء کرنی ہے ہمیں، کہ یہ ہمارے اسلام کے روشن ستارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، دیکھیں یہ تمام اہل بیت جو تھے یہ صحابی بھی تھے۔ جہاں پر صحابہ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر صحابہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر صحابہ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، وہاں پہ اہل بیت عظام شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت عظام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت عظام بھی ہیں، کہ حضور کے خانوادے سے بھی تعلق ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازات عطا کی ہیں۔ تو جہاں بھی صحابہ کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا، لیکن ہر صحابی اہل بیت میں سے تو نہیں ہے۔ تو اہل بیت کا ایک الگ مقام ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے پلکوں پہ بٹھائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو لہذا ناظرین، اب بنیادی طور پر اسلام یہ ساری جو قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت عظام نے، شہداء کربلا نے، یہ جو قربانیاں دی ہیں ناظرین، یہ قربانیاں دین کے لیے دی ہیں، یہ اسلام کے لیے دی ہیں، اور یہ انہوں نے حق کے لیے دی ہیں۔ اور کسی نے جان کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے اپنے اوقات کی، اولاد کی قربانی دی۔ اور یہ جو درخت آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام کا ہرا بھرا درخت، یہ اصل میں یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر اس وقت نہیں کھڑے ہوں، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، جابر کے سامنے کھڑا ہونا، اور ایک ایسے شخص کے سامنے جو ظالم ہو اس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور کہاں 72 نفوس، اور کہاں 5000 کا ایک لشکر اور 2000 کا ایک لشکر، آل ٹوگیدر تقریباً آتا ہے کہ 7000 سے لے کے 10,000 کا لشکر تھا۔ تو اس لشکر کا مقابلہ کرنا تن تنہا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو لہذا ان حضرات کا تذکرہ کرنا، ان حضرات کی تعریف کرنا، توصیف کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو دین اسلام ہے، اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تو ہمیں بھی دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے، یہ دین اسلام، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ اور کنتم خیر امت کا جو لقب اللہ عطا کیا ہے، وہ اسی وجہ سے عطا کیا کہ ہمیں خود بھی دین اسلام پر چلنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، پیار سے، محبت سے۔ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی شخص بھی نماز پڑھے، جبر کے ساتھ نہ پڑھے، زبردستی نہ پڑھے، محبت سے پڑھے اور دل کے ساتھ پڑھے۔ ظاہری حالت کے اندر تو نماز نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر خشوع نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصل روح کیا ہے، خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کس کام کی؟ حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی کو، ایک شخص کو جو آیا وہ نماز پڑھی اس نے، تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہو تو حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لہذا کیوں کہ اس کی اصل روح کے مطابق پڑھو۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی اس وقت جنگ کو روک دیا جائے، اور آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کی۔ انہوں نے نیزوں کے سائے میں نماز ادا کی، نماز کو نہیں چھوڑا، اور اپنے عورتوں کو صبر کی تلقین دی۔ تو یہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو انہوں نے صبر کی تلقین بھی کی اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو، اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد کو طلب کیا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم
جب حالات پیش آتے ہیں تو ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہمارا جب تکلیف اور مشکل کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ تو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، شجاعت کا مظاہرہ کیا جائے، اور نماز کو بھی کسی بھی حالت میں نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کی درجات کو بلند فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح، وصلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسار، وصلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولہ جزاء ولحق ادا، وآتی الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ والمقام محمود الذی وعدتہ، وزینا ما واہل وزی ما جازیت نبیا قومہ ورسول امتی، وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہم سب جتنے بھی لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین جن کے جو مسائل ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو حل فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ جو حضرات بیمار ہیں، یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے، یا اللہ ان کو خیر والے رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست احباب انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و قارب دوست احباب جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا اللہ خاص طور پہ یہ جو مبارک ایام ہے، یا اللہ ان ایام میں یا اللہ تو ان کی تمام حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی طرف سے جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق اہل بیت عظام کو، شہدائے کربلا کو، یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے اندر ہائی مقام، اونچا مقام عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو قربانی دی اس قربانی کو قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ جو عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ جو قوتیں مسلمانوں میں تفریق ڈالنا چاہتی ہیں، نا اتفاقی ڈالنا چاہتی ہیں، یا اللہ ان قوتوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین سب آپ نے ہم پر ساری زندگی کرم کیا، سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا، یا اللہ اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے وقت کلمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ حضرات کو یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔